الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزو، بھائیو اور دوستو، مارچ کا مہینہ اپنے اختتام کے بہت قریب ہے اور اپریل کے مہینے کی شروعات ہونے کو ہیں، اور غالباً یہ مارچ کے مہینے کا آخری جمعۃ المبارک ہے. رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ کریم آج کے اس دن کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں بے شمار قومیں، بے شمار نسلیں، بے شمار طرح کے لوگ، اقوام عالم بھری پڑی ہے. ہر کچھ فاصلے کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے، نسل شکل تبدیل ہو جاتی ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے. دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظم میں بے شمار قسم کی قومیں، لوگ، نسل ان کی ہے اور وہ آباد ہیں. لیکن اللہ کریم نے ہر قوم کے آدمی کو، ہر قوم کے باشندے کو، وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہے، وہ کوئی سی بھی قوم رکھتا ہے، وہ کسی بھی نسل کا مالک ہے، وہ کیسی بھی شکل کا مالک ہے، یہ تو اس کی شان تھی کہ
اس نے الگ الگ قومیں، قبیلے، خاندان، ذات پات اس لیے بنائی لتعارفوا، تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کی پہچان رہے۔ ہیں سارے آدم کے بیٹے، ہیں ساری ہوا کی بیٹیاں، لیکن ان کی قومیں، قبیلے، نسل، شکل یہ سب الگ الگ کیوں کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو کوئی قوم زیادہ پسند نہیں، اللہ کو کوئی شکل زیادہ پسند نہیں، اللہ کوئی کسی مخصوص نسل سے پیار نہیں کرتا۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو زیادہ عزت والا، زیادہ شان والا، زیادہ مرتبے والا اتقاکم، جو تم میں سے جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کو محبوب ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا برگزیدہ ہے۔ وہ چاہے رنگ کا کالا بلال ہو، غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، اور نسل اس کی حبشے کی ہو، قوم قبیلہ کوئی بڑا نہ ہو، خاندانی طور پہ وہ غلام ہو، غریب ہو، اور اس وقت کے جو بڑے لوگ شمار ہوتے تھے قریش کے چشم و چراغ، ان قریش کی موجودگی میں اللہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان نصیب فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی، قوم کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا آپ کا غلام بلال ہے، زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ بلال کی جوتی کی ٹاپ ہے، بلال کی قدم کی ٹاپ ہے، بتاؤ بلال کا کیا مقام ہوگا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ کو شکلیں، نسلیں یہ تو بنائی ہیں پہچان کے لیے، لوگ اسی شکل نسل میں گھوم ہو کے رہ جاتے ہیں، ہم سیٹھ ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم فلانے ہیں، ڈھمکانے ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور یہی چیزیں انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہیں۔ جو کرنا ہوتا ہے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کرتے نہیں۔ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی قوم تمہیں بخشوائے گی۔ آپ شیخ ہو تو آپ بخشے جاؤ گے، آپ راجپوت ہو تو آپ بخشے جاؤ گے، آپ فلانی نسل کے ہو، فلانی وہ کیا کہتے ہیں ذات پات کے ہو، نہیں۔ یہ تو خاندان قریش وہ عظیم خاندان ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے، حدیث شریف ہے مسلم کی، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سامنے رکھا، ایک چھاننے میں ڈالا، چھانٹا چھانٹا چھانٹا، سارے قومیں نیچے رہ گئیں، نیچے نکل گئیں، ایک عرب بچے، پھر سارے عربوں کو چھانا، سارے عرب نیچے نکل گئے، بنو ہاشم بچے، پھر بنو ہاشم کو چھانا، قریش بچے، پھر قریش کے کئی سارے بیٹے تھے ان کو چھانا، تو ان میں سے حضرت عبد المطلب آپ کے جو دادا تھا ان کا خاندان بچا۔ عبد المطلب کے پھر کئی بیٹے تھے، ان بیٹوں میں عبداللہ بچے، عبداللہ وہ جو آپ کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ تو اللہ نے چن کے بنایا اپنے نبی کو، چھانٹ کے بنایا اپنے نبی کو، لیکن اسی خاندان کا وہ شخص جس کا نام عبد العزیٰ ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، قوم کے بحاف پہ اگر بچت ہوتی تو ہو جاتی۔ مکے کا ہونے، مکے کا مکی ہونا یا مکے کا باشندہ ہونا اپنی جگہ بڑی عظیم چیز ہے، لیکن صرف یہی ہونا اور پھر دین حق کی پیروی نہ کرنا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، کوئی نہیں، وامرأۃ اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، یعنی گویا پورا گھرانہ اس کا برباد ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی بھی قوم میں بنایا، کسی بھی نسل میں بھیجا، لیکن آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں نصیب فرمایا، اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کلمہ ماں کی گود میں پڑھا ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے یہ کلمہ اپنی ماں کی لوریوں میں سنا، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ پہلی دفعہ یہ کلمہ ہم نے اپنے باپ کے پیار میں سنا۔
یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنی عظیم دولت ہمیں گھر بیٹھے ماں کی گود میں نصیب فرمائی۔ میرے عزیزو، نعمت جتنی بڑی ہو اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اگر نعمت کی قدر نہ ہو تو قرآن کا اصول ہے اللہ کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمت بڑھے گی۔ کہ جی مسلمان کا بیٹا ہو کے پھر مسلمانوں جیسی زندگی نہیں گزار رہا کیونکہ اس کے اوپر شکر نہیں کیا۔ شکر کرتا، اس کی قدر کرتا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب پھر بڑا سخت۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹا سب سے چھوٹا، وہ مسلمان نہیں ہوا، باقی سارے مسلمان ہو گئے، یہ ایک مسلمان نہیں ہوا۔ تو جب پانی آیا کشتی پہاڑ کے اوپر چلی گئی، نوح علیہ السلام نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پارہ نمبر 12 ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، ارے میرے پیارے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی اولاد بھی ہو عمل ٹھیک ہوں گے تو وہ نبی کی اولاد کو اس نعمت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر عمل ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ ساتھ والے گھر میں یا اس گھر میں بجلی آ جائے، بلب لگ گئی، فانوس لگ گئے، روشنیاں لگ گئیں، میرے گھر میں کنیکشن نہیں ہے تو میرا گھر کروڑوں کا بھی ہو روشنی آ سکتی ہے اس میں؟ بس یہی ہے کہ کچھ بھی ہو، کسی کی بھی نسل ہو، اصل ہو، اولاد ہو، اگر محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہے اگر خامی تو پھر سب نامکمل۔ اے نوح آپ میرے نبی ہو، آپ کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے منزہ ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے مقدس ہیں، میرے نوح اپنے ہاتھ واپس لے لو، جس کے لیے اٹھا رہے ہو وہ میں نے غرق کرنا ہے، نافرمانوں کے ساتھ کرنا ہے، بدماشوں بےایمانوں کے ساتھ کرنا ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، وہ بیٹا نبی کا اور عمل کوئی اور کرے تو اللہ کو شکل نہیں، نسل نہیں، رنگ نہیں، قوم نہیں، قبیلہ نہیں، اللہ تو عمل دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، حدیث مبارکہ ہے، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے مال بینک بیلنس نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ ایک تو اللہ کا یہ بڑا کرم کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو، پہلی آیت کا ترجمہ ذہن میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل، پورے کے پورے شہر کا نام اسلام آباد رکھ دو، یہ تو کا ہی نہیں تھا، ہم نے کر دیا جی۔ وہ پاکستان رکھنے سے پاک تھوڑا ہی ہوگا، اللہ کرے پاک ہو جائے، تو پاکی والے اعمال کرنے سے پاک ہوگا۔ ہاں ہم نے یہ سمجھا کہ وہ جھنڈے لگا دینے سے، وہ نام رکھ دینے سے اور وہ بنا دینے سے کام چل جائے گا۔ وہ تو کہتا ہے تم ان کی شکلیں بدلا رہے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھتا، مجھے تو ایک شکل پسند ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی بھی اسکول میں آپ چلے جائیں یا آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں تو وہاں وہ گریڈ ہوتے ہیں، لیول ہوتے ہیں، یہ تیسری والے، یہ چوتھی والے، یہ پانچویں والے، یہ چھٹی والے۔ اگر ایک بچہ کبھی تیسری میں بیٹھتا ہے، کبھی چوتھی میں بیٹھتا ہے تو اس کو اسکول والے بٹھا لیں گے؟ پہلے دن پوچھتے ہیں بٹھانا کہاں پہ ہے، ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ پہلے دن وہ جو فارم فل کرتے ہیں کہ جی کلاس 4 میں اس کو بٹھانا ہے، کلاس 3 میں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی دیکھا آدھا تیتر آدھا بٹیر؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسکول ہو جہاں پہ کیا ہو، بہت آزادی ہو، بہت نرمی ہو، کیا ایک اور لفظ ہے شدت پسندی، ہاں وہاں شدت پسندی نہ ہو، کیا بات ٹیچروں کی طرف سے اجازت ہو، بچے جہاں مرضی بیٹھو، پریپ میں بیٹھو یا 10ویں میں بیٹھو، اجازت آپ کو جی۔ کوئی ایک اسکول
نہیں، چلیں کسی آفس میں چلے جائیں، وہاں پہ کسی بھی سرکاری ادارے میں یہ اجازت ہو کہ وہ جو کلاس 4 کا وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو، چپڑاسی، وہ چپڑاسی اپنی افسر کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے اور افسر جو ہے وہ پائے جا کے جھاڑو لگانا شروع کر دے، خیر ہے کوئی بات نہیں، کرتے رہو، ہے یہ نہیں ہے نا؟ تو پھر اسلام میں کیسے ہو گیا؟ مرضی ہے تو سر ٹوپی سر پہ رکھ لی، مرضی ہے اتار دی، دل آئی چہرہ بنا لیا سنت کے مطابق، دل آیا تو وہ سنت رسول ذبح کر کے رکھ دی، مرضی آئی ماحول اچھا طبیعت اچھی تو پہلی صف میں نماز پڑھ لی، دل آیا تو نمازوں کی چھٹی پورا پورا ہفتہ غائب ہے۔ نہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرنا اپنی مرضی کے سلب ہونے کا اقرار ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الاسلام، اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، سر تسلیم خم کردن، اور صحابہ کی وہ مشہور حدیث کہ اسلمو، تم اسلام قبول کرو، اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو تم سلامتی پا جاؤ۔ یہ نہیں تھا کہ ہفتے کے کچھ دن تو اسلام کے مطابق گزارے، سیٹرڈے سنڈے آف ہوگا، جمعہ چھٹی ہوگی، استنیاشی ہوگی، فلانا ہوگا، تو یہ ہے کہ عجیب ایک اللہ کا ولی تھا مولانا احمد بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، چلے گئے اس دنیا سے، وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ بھئی کسی ٹائم ہم تہجد بھی پڑھیں گے اور کسی ٹائم فرض نمازیں غائب ہوں گی، کسی ٹائم ہم بہت صدقے کریں گے اور کسی ٹائم پھر یہ بھی نہیں، وہ تو حکم تو یہ ہے کہ تمہارے سر سے لے کے پاؤں تک، تمہارے ہر بال میں، تمہاری ہر کھال میں، کھال کے ذرے ذرے میں، جسم کے رومے رومے میں اللہ کی مرضی چلے گی، تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ حکم تو یہ تھا، ہاں، ورنہ کیا ضرورت تھی طائف میں 3 میل پتھر کھانے کی، کیا ضرورت تھی احد کے میدان میں؟ اور پھر عجیب دنیا بھر کی قومیں اپنی جس بھی وہ اس میں وہ ہوتی ہیں وہ اس کو ترجیح دیتی ہے۔ مسلمان بیچارہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، پھر وہ ویلنٹائن ڈے آئے تو انگریزوں کا غلام، بسنت آئے تو ہندوؤں کا غلام، یا کوئی اور تہوار آ جائے جو کسی اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو فخر سے، کوئی بات نہیں باہر نہیں جانا، اندر پتنگ سارے رکھ لو، یہ کون سا ثواب کا کام تھا؟ اپنے بچے کے سینے میں تم نے خود ہندو رسم کا قلعہ گاڑ دیا، یہ زندگی بھر سوچے گا کہ یہ بھی کوئی اچھا کام تھا، جبھی تو میرے باپ نے خود خرید کے مجھے دیا تھا۔ نہیں، مسلمان صرف اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ صحابہ کی تو حالت یہ تھی، ایک صحابی نے اپنے گھر کے اوپر، جیسے آپ لوگ کیا بناتے ہیں، کوئی گنبد بناتے ہیں، کوئی اس طرح کی جو اوپر زیب و زینت کے لیے کچھ ڈیزائننگ کر لیتے ہیں، انہوں نے ایک قبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نظر پڑی بھئی یہ کس کا ہے؟ بتانے والوں کا وہ فلاں کا، بتایا تو سرکار نے منہ پھیر لیا اور دوبارہ ادھر دیکھا بھی نہیں۔ دیکھو یہ ہوتے ہیں ماننے والے، دیکھنے والوں نے سرکار کے چہرے کو پھرتا دیکھا، فوراً اس کو جا کے کہا بھئی وہ تم نے کیا بنایا ہے؟ یار وہ بس تھوڑا سا ڈیزائن ایسے کر دیا، کہا یہی ڈیزائن اللہ کے نبی نے دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا۔ منہ سے کہا نہیں، ہمارے یہاں لوگ کیا پوچھتے ہیں، ارے صاحب روکیا تو نہیں ہے نا کسی پاس، منت نہیں کیتا نا، اجازت ہے نا، جب نہیں کیا تو پھر کرنے کی سائنس کہاں سے نکالی آپ نے؟ نہیں کسی جگہ لکھیا تو نہیں ہے کہ نہ کرو، تو پھر جیسا بیج بو گے ویسا بیج کٹے گا، تو کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ 60 سالہ کا، یہ جو 60 سالہ بھی کیا، آپ تو 40 کے بعد ہی جو ہے نا وہ آتما جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور 20 کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے، 18 کے بعد یہ بیچ والے 20 سال ہی پاگل بنا دیتے ہیں، اور وہ اسی پاگل پنے بھلائیے میں پھر زندگی ساری گزر جاتی ہے۔ اور یہ ایسا منع تو نہیں کیا، ابھی اپریل آ رہا ہے جی، کتنے ہمارے مسلمان ہیں کوئی 1 اپریل کو اپریل فول مناتے ہیں، جو بتاؤ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مذاق کیا کئی دفعہ صحابہ سے، لیکن سرکار کے مذاق میں ایک عورت آئی، کڑی آئی، یا رسول اللہ دعا کریں میں جنت میں جانا چاہتی ہوں،
آپ نے دیکھا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ عورت رونا شروع ہو گئی، آپ مسکرائے، ابھی بوڑھی نہیں جائے گی تو جوان ہو کے جائے گی، کیوں روتی ہے؟ مذاق سرکار بھی کرتے تھے، مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، دھوکہ نہیں ہوتا تھا، کسی کی تحقیر کرنا اور کسی کا تمسخر اڑانا یہ اس میں نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم اس بحث میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپریل فول کب شروع ہوا تھا اور کیوں شروع ہوا تھا، بے شمار اس میں چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے عیسائی یا یہودیوں کی شروع کی ہوئی کوئی بھی چیز، دو مجوسی آئے جو اس وقت فارس کہلاتا تھا، وہ دونوں کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ اچھا اب یہ بھی ایک عجیب کلچر ہے، بھئی مونچھیں حضرت عمر نے بڑی رکھی، حضرت علی نے بالکل صاف کی، بڑی کا مطلب یہ ہے کہ پانی پیو تو پانی کے اندر نہ لگے۔ ذرا اپنے ارد گرد کسی ٹائم دیکھ لینا، خاص طور پہ کسی شادی حال میں جا کے، پرواہی کوئی نہیں، نہیں جی یہ نہ ہو تو یہ نہیں ہے، ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، نبی کی غلامی نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، تم کیا چیز؟ آپ نے ان کو دیکھا مونچھیں بڑی بڑی، سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ میں عرض کر رہا تھا، صحابی نے پوچھا کہ بھئی وہ صحابی نے بتایا کہ تمہارا جو قبہ ہے نا وہ دیکھا تو سرکار نے وہ پھیر لیا۔ وہ صحابی حضور کے پاس گئے نہیں، حضور میں کیا کروں؟ وہ جب اجازت لینی ہو نا یا کوئی راستہ نکالنا ہو بس سوڑ کے کریے، پھر صاف صاف اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، صحابی گئے، کسی کدال اٹھایا، اپنا نیا بنا ہوا تعمیر کیا ہوا سارا توڑ کے رکھ دیا، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ ہاں اور یاد رکھو یہ پھر اپریل فول ہو یا ویلنٹائن ڈے ہو یا بسنت ہو یا جو بھی بلا ہو، یہ ساری چیزیں حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر ان کے ساتھ۔ کون وہ انسان، کون چاہے گا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو چھوڑ کے یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو یا عیسائیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو یا ہندوؤں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ اس لیے لوٹ پیچھے کی طرف آ کر دشے یہاں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں ہم بڑے داخل ہو جائیں، اور جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہیں بچی ہیں ان کو بھی پورا مسلمان بنا کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہی جنازہ پڑا ہو اور وہ غیروں کے طریقے میں چل رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ان بچوں کو یا جنازے کی دعا نہیں آتی یا اصالہ ثواب کا طریقہ نہیں پتا یا باپ کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، ماں کی قبر کے اوپر حاضری کیسے دینی ہے، ان چیزوں کی سمجھ نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر ان کو پورے اسلام میں داخل کرو گے تو یہ چیزیں ان کو بھی آئیں گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری غلامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔